CNI نیوز اور میں ہوں سید عابد قاسمی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج یہاں CNI کے آفس میں ہم موجود ہیں اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں میر پور آزاد کشمیر کے تحصیلدار سید کلیم عباس ہمارے دفتر میں موجود ہیں، تو ہم نے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور بے شمار اوورسیز جو کشمیری ہیں ان کے جو سوالات ہیں ان کی روشنی میں ان سے ایک گفتگو کا اہتمام کیا ہے۔ خصوصاً محکمہ مال کے حوالے سے بے شمار لوگوں کی پرابلمس ہوتی ہیں جو وہاں اپنے آبائی علاقوں میں جن کی زمینیں ہیں، جن کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں اور کچھ رشتہ دار ان کی کوٹھیوں پر قابض ہو جاتے ہیں، زمینوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں مناسب تھا کہ کوئی ایسی جامعہ گفتگو آپ لوگوں کے سامنے لائی جائے اور اس کا پراپر جواب بھی ملے، اور وہ شخصیت گفتگو کرے جو اس کی ذمہ دار بھی ہو اور جس کو پتہ بھی ہو کہ کیا کرنا ہے۔ کلیم شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بتائیے گا کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس جو پرابلمس آتی ہیں زمینوں کے حوالے سے، وہ کس قسم کی آتی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آج آپ نے جو ہے نا وہ یہاں پہ مجھے موقع دیا ہے کہ جو اوورسیز ہمارے کشمیری بھائی ہیں یہاں رہتے ہیں اور ان کی تمام پراپرٹیز اور زمینیں جو پاکستان میں ہیں بالخصوص کشمیر میں ہیں ان کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں۔ تو یہاں بہت سارے دوستوں سے احباب سے ملنے کے بعد ہمیں ان کے مختلف ایشوز کا اندازہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر وہ ان کو جو ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں، ان کو اگر کوئی ڈاکومنٹس چاہیے، کوئی اپنے جو لینڈ کا ریکارڈ وغیرہ ہے اس کے حوالے سے، تو دو تین چیزیں ہیں جو زیادہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی زمین کی میجرمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے، یا ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ ہماری جگہ کس جگہ پہ موجود ہے، چونکہ بہت سارے کامن شیئرر ہوتے ہیں، کو شیئرر ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں بھی میں نے جتنے دوست احباب ملے ہیں، جتنے بھی جو ہے نا وہ ہمارے اوورسیز کشمیری ہیں، اور بالخصوص چونکہ میں تحصیل میرپور میں ہوتا ہوں تو اس حوالے سے جو کہ میرپور کے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں، تو ون بائی ون بھی ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ ان کو ان کے جو مسائل ہیں ان کو اچھی طرح ہم نے دیکھا ہے۔ تو موسٹلی زمین پر قبضے کے حوالے سے ہوتا ہے، کیونکہ لینڈ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، سارے اس میں کامن جو ہے نا وہ اس کے لینڈ اونر ہوتے ہیں۔ تو ایک بھائی یا دو بھائی جو اوورسیز ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں، ایک آدھ پیچھے ہوتا ہے، تو موسٹلی ان کی جب فیملی کو پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ تو ساری جگہ ہماری ہے۔ ریکارڈ میں کسی ایک بندے کے نام نہیں ہو سکتی، وہ سارے ہی مالک ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آن ریکارڈ جو وہاں کوئی رہتا ہے ان کا ریلیٹیو، وہ اس کے قبضے میں ہوتی ہے۔ تو اس کے جو ہے نا وہ ایک تو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس کو پراپر جو ہے نا وہ تقسیم کروائیں، تو جو جو حصہ جس کا بنتا ہے۔ لیکن یہ تقریباً جو ہے نا وہ 6 منتھ کا ایک پروسیس ہے، اور اس کے بعد پھر جب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جگہ کس کس کی ہے، اس کے مطابق پھر ایک دخل کی کارروائی ہوتی ہے، ان کو یعنی بازریہ مجسٹریٹ پولیس جو ہے نا وہ قبضہ دلوایا جاتا ہے۔ لیکن آج کل ایک گورنمنٹ آف ایجے نے اس سے کوئکلی جو ہے نا وہ ایک ایکٹ پاس کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ 60 ڈیز کے اندر آپ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ یہ اپنا اگر قبضہ کلیم جو ہے وہ اس کو پروو کر لیتے ہیں تو وہاں سے فوری جو ہے نا وہ آرڈر آ جاتا ہے کہ ان کی جگہ خالی کی جائے۔ تو وہ بھی پھر اسی طرح مجسٹریٹ یا تحصیلدار یا نائب تحصیلدار جو ہے نا وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور بہت سارے کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ ماضی قریب میں کہ بہت سارے لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم جو ہمارے اوورسیز کمیونٹی ہے ان کو میں یہی میسج دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اب حالات چینج ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے کہ ہمارے ان محکموں کے اندر جو ہے وہ لیٹیگیشن کی وجہ سے، پرابلم کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا وہ وہاں جانے سے بھی کتراتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب محکمے کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔
ہمارا جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ ایک جو ہے وہ میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میرپور کا لینڈ ریکارڈ ابھی کمپیوٹرائز ہونے جا رہا ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد میرے خیال میں ریکارڈ کی جہاں تک اپروچ ہے وہ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ یہاں بھی بیٹھ کے اپنا ایٹ لیسٹ دیکھ لیں گے کہ ہمارا ریکارڈ میں نام ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، یا کتنا ہمارا جو ہے نا وہ لینڈ میں حصہ ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو پتہ چل جائیں گی. پھر اس کے بعد وہ جاتے ہوئے ان کی ایک ڈائریکشن سیٹ ہوگی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہوں. اب ہم نے وہ جگہ لینی ہے، یا ہمارا ریکارڈ میں کہیں کوئی غلطی ہے اس کو درستگی کروانی ہے. کیونکہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ بلائنڈ ہوتے ہیں. جب وہ محکموں کے پاس جاتے ہیں ریکارڈ اپنا نکلواتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی اگلا پروسیس تو بعد میں ہوگا، یہ تو اس سے پہلے کہ ریکارڈ میں کوئی غلطی آ گئی ہے، نام صحیح نہیں ہے، یا جو لینڈ ہے، جو اراضی ہے وہ وہی صحیح درج نہیں ہے، تو وہ اس کی درستگی کے چکر میں لگے ان کے 2-3 ویکس جو ہوتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں. وہ آپ کیا واپس سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹرائز ہونے سے پٹواری ازم سے جان چھوٹ جائے گی یا وہ بھی ابھی رہے گی؟ دیکھیں، ریکارڈ کی صرف ایکسیس ہوگی ان کے پاس، لیکن یہ بھی ایک بڑا سمجھ لیں کہ 60% ان کا جو ایشو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں، ان کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے، وہ پٹواری کو اپروچ کرتے کرتے ان کے پاس یعنی کچھ دن گزر جاتے ہیں. پھر جب ریکارڈ ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ غلطی ہے. تو پھر ان کا وہ سارا ٹائم جو وہ یہاں سے اسپیشل جاتے ہیں وہ اسی چیز میں گزر جاتا ہے. تو جب ریکارڈ ان کے سامنے ہوگا تو پھر ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو میرے خیال میں اس حساب سے پٹواری سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پالا یعنی ڈائریکٹ اس طرح نہیں پڑے گا، ماں سوائے کہ آپ نے کہیں پہ کوئی میئرمنٹ کروانی ہے، اپنی موقع پہ لے کے جانا ہے تو پھر پٹواری کی ضرورت ہوگی، ریکارڈ لینے کے سلسلے میں اگر نہیں ہوگی. ریکارڈ درست کروانا ہو تو پٹواری کے پاس جائیں گے تو وہ پھر اپڈیٹ کر دے گا اس کا میجرمنٹ کر کے. ریکارڈ تو آپ کو آلریڈی یعنی آپ کو خود ہی مل جائے گا. ابھی فرض کیا اس میں غلطی ہے کوئی. اس میں کوئی غلطی ہے تو پھر اس میں مختلف اتھارٹیز ہیں کہ وہ ریکارڈ کتنے عرصے کا غلط ہے، وہ دو سال سے ہے، 4 سال سے ہے، یعنی کوئی ایک جو رجسٹر ہمارا ہوتا ہے نا، جس کو رجسٹر حقداراں کہتے ہیں، جمع بندی، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ 4 سال پرانی غلطی ہے، 8 سال پرانی ہے، یا سیٹلمنٹ کے دور کی ہے. تو وہ اس حساب سے ہے کہ اگر تو جمع بندی کی حد تک غلطی ہے تو پھر تو ریونیو آفیسر جس طرح تحصیلدار ہے وہ وہاں تک کی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کو ڈائریکٹ اپلیکیشن دینی ہوتی ہے. اور اگر سیٹلمنٹ کی غلطی ہے تو پھر کلکٹر جو ڈسٹرکٹ کلکٹر ہیں، ڈپٹی کمشنر، ان کو درخواست دینی ہوتی ہے. باقی نیچے سے پھر رپورٹ ہو کے جاتی ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے اور اس میں درستگی کیا ہوگی. وہ ایک ہم اپ ڈیٹ کر کے اس کو اوپر جو ہے نا وہ سجیسٹ کرتے ہیں، تو پھر اس حساب سے ڈسٹرکٹ کلکٹر جو ہے وہ اپروو کر دیتے ہیں، تو اس طرح ریکارڈ درست ہو جاتے ہیں. اچھا، خالصہ سرکار کے حوالے سے بتائیے گا. دار ہے تو اس کا ایک پراپر گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ رولز موجود ہیں، تزمینی کے رولز ہیں کہ آپ 1 کنال تک یا 10 مرلے تک اگر کوئی شیلٹر لیس لوگ ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور جہاں کہیں بھی گورنمنٹ کی لینڈ موجود ہے وہاں سے پھر جو ہے نا وہ اس کے لیے ہم تجویز کرتے ہیں. اور ماضی میں بے شمار لوگوں کو اس طرح جو ہے نا وہ جگہ ملی بھی ہے، اور آئندہ بھی اگر کسی کا کوئی ضرورت ہوگی تو ہم اس کے لیے بھرپور تعاون کریں گے. اگر ایک آدمی وہاں کا رہنے والا ہے اور اس کے نام پر کوئی زمین نہیں ہے، کیا اسے مل سکتی ہے؟ جی بالکل، اگر کسی کے پاس زمین نہیں ہے تو وہ مقامی نادار جو ہے اس کی تعریف پہ اترے گا تو ضرور اس کو جو ہے نا وہ جگہ ملے گی مکان کے لیے. ٹھیک ہے. دوسرا، یہاں زیادہ تر دیکھا گیا کہ لوگ وہاں سے ظاہر ہے جب یہاں برطانیہ میں آ جاتے ہیں تو پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، وہ ان کو پیسے بیچ کر وہاں کوٹھیاں بناتے ہیں، سارا کچھ خرچے کرتے ہیں. بعد میں جب کوٹھی بن جاتی ہے اور جاتے ہیں رہنے کے لیے تو اس وقت وہ اس جس کو پیسے بیچتے ہوتے ہیں وہی قابض ہو جاتا ہوتا ہے. ایسے کیسز بے شمار ہمارے سامنے بھی آئے ہیں. کیا آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس ہے اس وقت، یا اس طرح کے لوگ آئے ہیں آپ سے ملے ہیں، انہوں نے شکایات دی کی جی بالکل ایسے ہوتا ہے کہ بے شمار لوگ جو ہے نا وہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں اور موسٹلی ان کے ریلیٹیو ہوتے ہیں. ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پراپر چینل سے بھیجے ہیں پیسے
اور آپ اس کو پروو کر دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی اس نے اس کام کے لیے بھیجے تھے اور یہ اس کی جگہ تھی اور یہ جو پراپرٹی بنی ہے یہ اس بندے کی ہے، تو پھر تو کورٹ سے وہ جو ہے نا وہ اس کے حق میں ڈیسیژن ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے اور ویسے زبانی اس نے بھیج کے بعد میں کرتا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کورٹ میں تو نہیں پروف ہو سکے گا۔ وہ فرض کیا ایک جگہ ہے مشترکہ، وہ کیونکہ کچھ دنوں پہلے مجھے بھی ایک بندے نے بتایا تھا مشترکہ جگہ تھی، وہ اپنے بھائی کو اس نے پیسے بھیجے سسٹر نے، اور اس نے وہاں باقاعدہ طور پر پلازا بنایا، وہ بہت خرچہ ہوا، وہ پیسے کا سارا اس کے پاس ہے، لیکن وہ جگہ مشترکہ تھی۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جگہ میری ہے اور میں نے اسے پیمنٹ کر دی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ سارا خرچہ میں نے کیا پلازا بنانے تک، جب ہم وہاں گئے تو اس نے وہاں قبضہ کیا ہوا تھا۔ جی بالکل، اب یہی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ بھائی نے بہن کے ساتھ جو ہے نا یہ اس طرح کیا ہے، ہم۔ تو یہ بیسیکلی آپ جس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں آپ اس کو یہاں سے بلائنڈلی جو ہے نا وہ منی ٹرانسفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے نام کی کوئی چیز بنا دو۔ ہم۔ کل وہ بندہ انکار کر دیتا ہے تو میرے خیال میں یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی، آپ یہاں یورپ میں، یہاں برطانیہ کے اندر بیٹھے ہم۔ ہوئے ہیں، یہاں بھی آپ کسی کو پیسے دے کے بلائنڈلی اور کہیں کہ میرے لیے کوئی چیز لے لو، کل انکار کر دیتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ اس کے ضائع ہو گیا یا کچھ ہو سکتا ہے اس کا؟ وہ اس میں پھر یہی ہے کہ وہ پروو کرے، ظاہرا کسی سورس سے پیسے گئے ہوں گے تو وہ بتا سکتی ہے کہ یہ میں نے بھیجے ہیں، کس پرپز کے لیے بھیجے ہیں۔ اگر وہ پروو کر لیتی ہے تو میرے خیال میں اس کے حق میں کورٹ سے ڈیسیژن ہو سکتا ہے۔ اچھا لاسٹلی آپ کیونکہ کافی ٹائم بھی ہو گیا، آپ نے تفصیلاً ساری چیزیں بتائی ہیں، ہمارے دیکھنے سننے والوں کو ایک میسج دے دیں جو لوگ اس طرح کے مسائل سے گزر رہے ہیں اور جن کو پرابلمس ہیں، ان کے لیے ایک آپ کا میسج۔ جی ان کے لیے سب سے پہلا میسج تو میرا یہی ہے کہ آپ پراپرلی پہلے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بلٹ اپ پراپرٹی بلڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز لینا چاہتے ہیں یعنی کسی سے، تو اس کے لیے تھوڑی سی ویریفیکیشن ضرور کر لیں کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ لیگل ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات یہاں لوگوں کو وہاں کے رول کا پتہ نہیں ہوتا ہے، لوگ ان کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ فوری ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ڈیل ہم کریں گے، لیکن بعد میں جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تو ایک ڈاج ہو گیا ہے، فراڈ ہو گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے پہلے یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ دیکھ سن لیں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی، بالکل آپ نے سنی گفتگو کہ بے شمار لوگ جن کے میسیجز ہمیں آ رہے تھے کہ وہاں ہماری زمینوں کے مسئلے ہیں، کوٹھیوں پر قبضے ہوئے ہیں اور اس قسم کے مسئلے مسائل ہمارے پاس بھی آتے رہتے ہیں، لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہیں، تو آج مناسب ہم نے سمجھا تھا کہ آپ لوگوں کے معلومات کے لیے جو اس پر کام کرتے ہیں، ذمہ دار ہیں اور اس وقت حاضر سروس ہیں، وہاں نجی دورے پر یوکے میں آئے تھے، تو ان سے گفتگو کی ہے، آپ کے سامنے لائی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی، نیکسٹ نئے مہمان و نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے